مدرسے کی چٹائی کی تاثیر آج بھی وہی ہے. آج جس صلاح الدین ایوبی کی باتیں ہوتی اسٹیجوں سے، وہ صلاح الدین کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نہیں تھے، وہ صلاح الدین کسی کالج کے پروفیسر نہیں تھے. ارے اس صلاح الدین کی تاریخ یہ کہ وہ شاگرد ہیں پیران پیر غوث اعظم کے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تعلیم ہوئی ہے مدرسے کی. گویا ملکوں کا وجود، ملت کا وقار، سماج کی آبرو، جوانوں کا مستقبل جب جب داؤ پہ لگا ہے، کس یونیورسٹی اور کالج کا کوئی آگے نہیں نکلا. جب بھی ضرورت پڑی ہے یہی مٹھیا کے چاول تسیل کر مصطفیٰ کے دین کے مبلغ اور وارث بنانے والوں کی فوج نکلی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں آپ سے زیادہ وقت نہ لے کر تھوڑا سا حصہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. جناب محمد علی فیضی کہہ رہے تھے کہ جس طرف آپ تقریریں کر رہے ہیں کر دیجیے. سچ یہ ہے کہ بلیابی اب تقریر بند کر چکا ہے. میں جانتا ہوں جملوں کی گرماہٹ اور الفاظ کی بازی گری سے اب کچھ نہیں ہونا. بہت ہو چکا. معاف کریں گے، اب تو میرے جلسوں کا معیار اور قوالی میں بہت زیادہ فرق بھی نہیں بچا ہے. جو نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو 10 روپیہ نہیں دیتا ہے وہ پتے کی طرح یوں یوں اڑاتا ہے. سبحان اللہ. جو محلے کا سیٹھ اپنے امام سے کبھی نہیں پوچھا کہ مولانا آپ کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں، آپ کی تنخواہ اور آپ کو نذرانہ گاؤں والے کیا دیتے ہیں، کبھی نہیں پوچھا. میری قوم سوچتی ہے کہ میرا عالم غریب رہے تو خوشی ہوگی. مولوی پیدل چلے تو یہ لڈو بانٹیں گے. عالم اگر پنچر سائیکل لے کے کھینچتے رہے تو کہیں گے یہ بڑا پرہیزگار آدمی ہے. بولو صحیح ہے کہ غلط؟ صحیح ہے، حق ہے. معاف کرنا یہ کڑوا سچ ہے. مذہب کا تعارف اس کے پیشوا سے ہوتا ہے. اہل علم کی توجہ چاہوں، اہل علم کی توجہ چاہوں. مذہب کا تعارف اس کے علم کے پیشوا سے ہوتا ہے. بے شک حق ہے. مذہب کا تعارف اس کے مذہبی رہنما سے ہوتا ہے. لیکن مسلمان تو نے غربت میں رہ کر ایمان بچا لیا، اس سے بڑا جہاد کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کو سمیٹ لو تو میں تھوڑا سا سفر کر لوں. نوجوانوں کی ایک بڑی فوج یہاں بیٹھی ہے. آپ سنو، لیکن اتنی بات گرا باندھ لو، جب بھی میرے آقا کے کسی مداح کو نظر دو تو اللہ کے واسطے اڑا کے مت دو. بے شک حق ہے. اگر جلدی کرو جلدی کرو، اس کو بوجھ ہلکا کرو. پیسے اڑا کر مت دے میرے عزیز. ارے تیری کیا اوقات ہے رے جب تو میرے آقا کے مداح کو دے گا؟ تیری کیا اوقات ہے؟ جب نبی رحمت مسجد نبوی میں سیدنا سرکار حسان
मेरे आका की नात पढ़ें बेशक हक है सुभान अल्लाह और रहमत आलम अपने दोषे या तहर से हृदय नूरी उतार के रख दें। ओ सुभान अल्लाह तवज्जो। दो तो ये सोच करके दो कि मैं गुंबदे खजरा का सत्ताखोर हूं। अब यहां रुक कर एक नुक्ते का हिस्सा अर्ज कर दो। ईमान से बोल मुसलमान, यहां जितने बैठे हैं सबने तो मेरे मुस्तफा का शहर तैयबा नहीं देखा है? सही देखा है? नहीं अरे बोलो ना। नहीं मेरे आका का सरापा देखा है? नहीं मेरे आका की अंगुश्ते नाज देखा है? नहीं मेरे आका का तलवे पाक देखा है? नहीं बगैर देखे आखिर मोहब्बत कैसे हो गई? बहुत बोल दो जोर से सुभान अरे अल्लाह जोर से। सुभान अल्लाह आखिर ये मोहब्बत कैसे हो गई? तो कुरान जवाब देगा, अकल के तुअरो, जमीन का खालिक रब, सारी कायनात रब ने बनाया, लेकिन मेरा महबूब सारी रूए जमीन की कसम नहीं फरमाता, बेशक हक है बल्कि उसी शहर की कसम फरमा रहा जिस शहर में रब के महबूब के कदमे नाज पड़े हैं। बेशक सुभान अल्लाह मक्का में पड़ा तो शहर मक्का की कसम, मदीने में पड़ा तो शहर तैयबा की कसम। यही तो इश्क है। और बलियाबी कहता लिख लो, एक वो जो फौजियों का मजहब, एक वो जो आशिकों का मजहब। जहां फौजियों का मजहब वहां मुआवजा है, वहां किसास है, वहां बदला है, वहां महाना है, वहां तनख्वाह है, वहां पेंशन है, वहां डीएटी है, वहां ग्रेजुएटी और वहां अनुकंपा आधार पर बहाली। लेकिन इश्क वालों का आलम ये, बेशक इश्क हक वालों का है आलम ये, खंजर नहीं है, लड़ने का जज्बा है, हौसले हैं, अमन दिखाने को रोटी नहीं, लेकिन अंदर से ताकत है। क्यों? क्योंकि इश्क है उस महबूब से, बेशक हक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हक है उस महबूब से। अब मैं आपसे यहाँ रुक करके एक बात पूछूं, शेर मोहम्मद बाबू आ गए हैं क्या? शमशीर हैं? अच्छा भी नहीं आए, हो सकता मेहमानों के साथ। मैं आपसे पूछता हूं, यहां जितने लोग इकट्ठा हो, हाँ ठीक है, ये और सी बात है कि बलियाबी पहली बार आपके गांव में आया है, लेकिन बलियाबी से ये कोई इलाका बचा नहीं है। हेलीकॉप्टर से भी मैंने कई राउंड इधर के चक्कर मारे हैं, कई राउंड, लेकिन मुझे याद है, आप भी याद करो, आज से 45 साल पहले इस इलाके में हजरत गल्ले की पैदावार कितनी थी? बहुत कम थी। हमारा यार 2 बीघा में का गेहूं कटता था तो शायद 5 पसेरी होता था। हक है नई नस्ल को क्या पता रे? तुमने तो आंख उस वक्त खोली है जब गांव में बिजली का खंबा आ चुका था। बेशक पूछ उन बूढ़ी हड्डियों से, पूछ उन 90-95 साल की उम्र वालों से, बाप दादा ने कद्दू की रोटी और मड़वा की चावल खाकर अपनी जिंदगी बिता दी, लेकिन अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं बेचा। अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं बेचा। नहीं बेटा, सही हक है। फटी लुंगियों में पैबंद लगा दिया, लेकिन अपनी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बेटी। अच्छी रोटी और अच्छी बोटी के चक्कर में दांव पे नहीं लगाया। लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता
کہ باپ دادا نے چٹنی روٹی کھا کر جن کے لیے زمینیں بچائی تھی، آج ان کی اولادیں دسترخوانوں پر آوارگی کے لیے، زبان کے تسکین کے لیے، بارات کی ضیافت کے لیے، بیٹیوں کے نکاح کے لیے اور علاقے میں بڑا کہلانے کے لیے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی زمین بیچ کر ولیمہ بھی کر رہے ہیں، بیٹی کی بارات بھی بلا رہے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ بلیا بھی تم سے پوچھتا ہے، بتا NRC کا طوفان آیا، پورے ملک میں کچھ پاگل مولوی، میری جماعت کے مولوی، جن حرام خوروں کو سیاست کی ہچے نہیں پتا، صحیح حق ہے سبحان ان حرام خوروں نے بھی بلیابی کی عزت پہ پتھر مارا۔ میدان میں اترنے کی اوقات نہیں، واٹس ایپ پہ لکھتے رہا، لیکن جبہ پھاڑ کر تقریر کرنے والے سب میدان چھوڑ دیے۔ بلیابی سپریم کورٹ میں کھوٹا گاڑ کے NRC کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ برجستہ میں نے کہا کہ ہمت ہے تو لا 1977 کا سروے، وہ سروے میں نے نہیں کرایا، آپ نے کرایا ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ ریکارڈ میرے پاس نہیں، تیرے پاس ہے۔ اور میرے مدرسوں پر آنکھیں مت لال کرنا، اس لیے کہ حکومتوں کی تجوریوں سے میں نے مدرسوں کی چھت نہیں ڈھالی ہے، حکومت کی زکات سے میں نے زمین نہیں خریدی ہے۔ ارے وہ کوئی اور مذہب ہوگا جس کے دھرم کا کام حکومت کے خزانوں سے چلتا ہے، ہم مصطفیٰ والے ہیں، میرے عقیدے کا کام نبی کے دیوانوں کی تجوریوں سے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور غازی ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت خوب ماشاءاللہ حق ہے۔ لیکن کمزور تم نے کیا مسلمان، تم نے کیا، تم نے کمزور کیا۔ جس قوم کی ٹوپی اور داڑھی اور امامہ کا روب انگریز نہ برداشت کر سکے، بے شک حق ہے۔ تو ان کی اولادیں کیا کریں گی؟ لیکن برباد تم نے کیا۔ بیٹیوں کو بوجھ تم نے بنایا، تم نے۔ اور اسی کے خلاف بلیابی حلہ بولنے کے لیے حلہ بول چکا ہے۔ ہم اپنے علماء سے ونتی کر کے کہیں گے، ہاتھ جوڑ کر کہیں گے، ہاتھ جوڑ کر کہیں گے، اب اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے اور نہیں نکلے ایثار کے جذبے کے ساتھ، تو معاف کیجئے گا، ایڈیڈ مدرسوں کی نوکری آپ کی بہت مستحکم نہیں ہے۔ بے شک حق ہے۔ اور آج بھی اس لقمے میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت مصطفیٰ کی ناک پڑ کر سوکھی روٹیوں میں پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ونتی کر کے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے، پوری دنیا کے مذاہب میں اسلام کے ماننے والوں سے زیادہ عقیدت اور محبت کرنے والی دوسری کوئی قوم نہیں ہے۔ نہیں، صحیح حق ہے۔ حضرت سید صاحب کو میں بھی تھا، اتفاق سے اس پیریڈ میں رورل ڈیولپمنٹ کمیٹی آل انڈیا، اور اس کا میں ایک بڑا ہی ایکٹیو ممبر تھا۔ اچانک مجھ کو خیال آ گیا کہ مجھ کو چلنا چاہیے ساؤتھ اور دیکھنا چاہیے کہ سونامی جہاں سے چلی تھی وہ جگہ کون سی۔ پوری ٹیم لے کے نکلا۔ محمد علی فیضی صاحب جب بھی چنئی کی طرف جائیں گے
تو میں آپ کی معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں اس خطے میں ضرور جائیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کا ایک حصہ، طبقہ، ایک جماعت سمندر کے اسی راستے سے تجارت کے لیے قافلہ آیا کرتا تھا. جو علاقہ کوئمبٹور، پونڈیچری، چنئی، ترویندرم، یہ وہ ساحلی علاقہ تھا. جب میں پہنچا تو اتفاق سے جو چیف منسٹر تھا پونڈیچری کا، وہ 4 چکا سے نہیں موٹر سائیکل سے گھومتا. مجھے کیا پتا کہ وہ چیف منسٹر میرا بھی فین ہے. تقریباً 12-13 MP تھے. اے بھیا ہو موبائل والے، خالی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اسٹیج پر چلا کے دھوکہ دو گے، کام وہی کرو گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پڑھا تھا، چل دیا. تو جب وہاں کے پونڈیچری کے چیف منسٹر کو معلوم ہوا مسٹر بلیاوی کمیٹی میں آیا ہے، تو جے للیتا کی پارٹی کا چیئرمین تھا، جو آپ کے اسی